الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عمومیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے لیے نمونہ بنایا. دنیا کے عام انسان بھی حضور کی سیرت سے، حضور کی زندگی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے آقا کی سیرت کو ہر وقت سامنے رکھیں اور حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی فکر اور کوشش کریں. آپ دیکھیے، ہم پچھلے کئی جمعوں سے اپنے مضمون میں یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ حضور نے انسانی سماج میں انسانوں کے بیچ میں رہ کر کے انسانوں کی جو مختلف حیثیتیں ہیں سماجی اعتبار سے، ان حیثیتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں. چنانچہ ہمارا جو مضمون چل رہا تھا حضور کی عائلی اور پرسنل لائف، اس میں حضور نے سب سے پہلے ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو زندگی گزاری، اس میں جو کچھ نصیحت کی باتیں تھیں ہم نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ حضور کسی کے اگر بیٹے تھے تو کسی کے بھائی بھی تھے، اگرچہ حضور کسی کے حقیقی بھائی نہیں تھے اور حضور کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی. آپ اپنے والدین کے اکلوتے تھے، لیکن آپ کے کزنس تو تھے، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، بہن وغیرہ. حضور کا ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. میں انشاءاللہ آج اس مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ آئندہ مسلسل 2 جمعہ میں باہر ہوں، کم سے کم 2 جمعہ، تیسرے کا پتہ نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے تھے، گزشتہ جمعہ میں آپ نے قصہ سنا، کتنی محبت سے ملے اور کتنے بہترین طریقے پر ان کا انتظام کیا. پھر ان کی شہادت پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کو بتلایا گیا اس کے متعلق امت کو باخبر کیا وغیرہ. اسی طرح حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جن کا قصہ اس سے پہلے آپ نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ وغیرہ. اب میں قصہ حضور کی بہن کا، جو حضور کی چچا زاد بہن تھیں، بہت سی بہنیں تھیں. یہ میں نے کہا نا، سیرت ایک ایسا زبردست عنوان ہے. ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، آقا کی زندگی، سیرت کا مطلب آقا کی زندگی،
اس کو کما حق کہو بیان کرنے کے لیے تو حضرت جبریل کی زبان چاہیے، اور اس کو کما حق کہو سننے کے لیے صدیق اکبر کا جگر چاہیے، اور اس کو کما حق کہو سننے کے لیے جمعہ کی چند نشستیں نہیں بلکہ عمر نو چاہیے، پھر بھی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے برکتاً وہ شعر سنا ہی دیتا ہوں۔ حضرت حسان کتنی زبردست بات ارشاد فرما گئے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سیرت کو بیان کر کے ہم ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کرنے سے ہماری شان، عزت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ کیا عجیب بات کہی ہے۔ اپنے اندر سیرت کو سننے کا، یہ بات اس لیے ہم نے کہی، اپنے اندر حضور کی سیرت کو سننے کا شوق پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، اور صرف سنو نہیں بلکہ اس سے جو کچھ نصیحت حاصل ہوتی ہے اسے اپنی زندگی میں اپناؤ، یہی اس سننے کا حق ہے۔ خیر، ہمارے آقا کی بہنوں میں چچا زاد بہن حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چھوٹی تھی، بظاہر بیوہ تھی، یعنی یتیم تھی، چونکہ حضرت حمزہ جو حضور کے حقیقی چچا تھے، حضور کے دو ہی چچا مسلمان ہو سکے تھے، حضرت عباس جو بڑے تھے اور حضرت حمزہ۔ اب یوں رشتے میں حضور کے سگے چچا بھی تھے اور دوسرے اعتبار سے حضور کے دور شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ اور حضور نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے، اس اعتبار سے دور شریک بھائی بھی تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، ہجرت مدینہ سے پہلے وہ پیدا ہوئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا جب حکم آیا تو جانثاروں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہجرت کا بنیادی مقصد دین کی حفاظت اور پھر دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا۔ آدمی پھیلا تو اس وقت سکے گا نا جب دین محفوظ ہوگا، اور جس جگہ میں بندہ آج بھی اگر کسی ایسی جگہ کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ ملک جس حیثیت کا بھی ہو، لیکن جس جگہ مسلمان رہتے ہیں اس جگہ میں وہ شہر ہو، گاؤں ہو، ترقی یافتہ ہو، غیر ترقی یافتہ ہو، اگر وہاں رہ کر کے دین کی حفاظت مشکل ہو، ایمانی عقائد اور ایمانی اعمال پر عمل کرنا مشکل ہو، آج بھی ایسے علاقوں سے مسلمانوں کو ہجرت کر دینا ضروری ہے، اور کسی ایسی جگہ جا کر کے بسنا جہاں ایمانی عقائد اور ایمانی اعمال اور احکام کے اعتبار سے آزادی ہو۔ صحابہ نے ہجرت تو اسی لیے کی تھی۔ خیر، اب ہجرت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی اگر ہم اور آپ برودا تانجہ کے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں کاروبار ہیں، یہاں جابس ہیں اور پتہ نہیں بہت سی چیزیں ہیں، خدا نہ کرے حالات اگر ایسے پیدا ہو جائے اور ہجرت کا حکم آ جائے، وہ سچویشن پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے دکان ہے تو دکان چھوڑ دو، ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین مکان ہے چھوڑ دو، سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے جاؤ جہاں دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے مکہ المکرمہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے بعد پھر جو غزوہ احد جو ہوا تھا، غزوہ بدر کے بعد، اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس لیے ان کی یہ بیٹی جو تھی یہ یتیم ہو گئی۔ لڑکا یا لڑکی جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ یتیم ہے، اور یتیموں کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں چھوٹی بڑی، اس کا انتظام کرنا، یہ ہمارے یہاں بہت ہی عظیم سعادت اور عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، بلکہ دخول جنت کا بہترین ذریعہ یتیموں کی کفالت ہے۔ سمجھیں کہ نہیں؟ ہمارے آقا نے ایک موقع پر یہاں تک فرمایا تھا، یہ باتیں آپ ذرا سنیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ یتیموں کی کفالت کا مطلب یہ ہے، میں نے ابھی بتلایا، ان کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لینا۔ پتہ نہیں کتنی عظیم نیکی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی نمازیں نہیں ہیں جس سے آپ جنت میں جا سکیں، اگر آپ کے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں جس سے آپ جنت میں جا سکیں، اگر کسی کے پاس عبادات اور اعمال اور ذکر و اذکار کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اسے جنت تک پہنچا سکے، لیکن اگر اس مسلمان نے کسی یتیم بچے یا بچی کی کفالت کر لی، اس کے درجات بھی انشاءاللہ میں بتلاؤں گا، خدا کی قسم اس کے جنتی ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اپنی بات نہیں ہے، حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا جنتی ہی نہیں بلکہ جنت میں حضور کا پڑوسی ہوگا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ ہمارے آقا نے یتیموں کی کفالت پر بہت زور دیا تھا، وجہ ایک یہ بھی تھی کہ خود ہمارے آقا بھی تو یتیم تھے نا۔ یتیمی بظاہر کتنی بڑی محرومی ہے، ہمارے آقا وہ دور دیکھ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو یتیم اس لیے بھی بنایا تھا تاکہ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے یتیموں کو یہ تسلی ہو جائے کہ اگر ہم یتیم ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے آقا بھی یتیم تھے۔ اور اگر قیامت کے دن اللہ نے یتیموں کو ایک صف میں کھڑا کیا تو خدا کی قسم اس صف میں سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ یتیم تھے، ایسے یتیم کے باپ کا سایہ تک نہیں دے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا لم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی کفالت کا انتظام فرمایا۔ ہمارے آقا نے خود بھی یتیموں کی کفالت کی ہے۔ وہ کیسے چلی یہی سن لو، یہ قصہ میں اسی ضمن میں سنانا جا رہا تھا۔ ہمارے آقا نے کل 11 نکاح کیے تھے اور 2 بیویوں کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہوا تھا، 9 بیویاں آپ کی وفات تک نکاح میں موجود رہی تھی۔ ان میں سے 4 بیویاں یا 5 بیویاں ایسی تھی جو اپنے ساتھ اپنے پچھلے شوہر کی اولاد کو لے کر کے آئی تھی۔ سن لیجئے، سب سے پہلا جو نکاح سیدہ خدیجہ سے کیا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ سیرت ہی ہے، وہ تو ایک مضمون چل رہا ہے، وہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ اس حوالے سے سنانا تو سیرت مقصود ہے۔ ہمارے آقا کی جو پہلی شادی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، آپ کی عمر تو 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اور 25 سال کا کوئی بیکار آج کی طرح کا جوان نہیں، سب سے قیمتی جوان، اور خدا کی قسم دنیا میں اتنا قیمتی جوان نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔
اور کیسا خوبصورت جوان. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے کہا میری آنکھ نے آگ کے جیسا حسین کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو شاہ عطا اللہ بخاری فرماتے تھے کہ حسان کو عینی کے بجائے عینن کہنا چاہیے. حضرت حسان کی آنکھ نے نہیں، کائنات کی آنکھ نے آپ کی طرح حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ باتیں میں نے ویسے ہی نہیں کہی، یہ سمجھانے کے لیے کہی. نعوذ باللہ دنیا کے غلیظ ترین ظالموں کی طرف سے ایک الزام ہمارے آقا پر شہوت پرستی کا لگایا جاتا ہے. کتنی ساری نکاح اور شادیاں اس لیے کی کہ نعوذ باللہ. اس کے جواب میں بہت باتیں ہمارے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنا کامیاب ترین نوجوان پہلا ہی نکاح ایسی عورت سے کریں جو آنٹی کی عمر کی ہیں، جو آقا کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، اور وہ بھی 2 مرتبہ پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی تھی. تیسرا نکاح حضور کے ساتھ ہو رہا ہے. شہوت پرست آدمی پہلی شادی ایسی کرے گا؟ کتنے لوگوں میں ان کو جانتا ہوں نکاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن عمر ہے 60 سال کی اور چاہتا ہے کم بخت اپنے بچی کی عمر کے نکاح کرنا کہ 30 سال کی کم سے کم ہونی چاہیے اور کوئی بھی اولاد نہیں ہونی چاہیے. میں جانتا ہوں آج تو بدھے بھی اپنی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنے کو آقا نے 25 سال کی جوانی میں اس عورت سے نکاح کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو لائی تھی. چلیے جلدی سے اب وقت ختم ہو رہا ہے. 3 بچے ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 سیدہ خدیجہ کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا. وہ بھی اپنے ساتھ 1 بیٹی یا بیٹا لے کر کے آئی تھی. اس کے بعد ہمارے آقا نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا تھا اپنے ساتھ ام سلمہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں لے کر کے آئی تھی. اس کے بعد ہمارے آقا نے حضرت حبیبہ ام حبیبہ سے جو نکاح کیا تھا ام حبیبہ بھی اپنے ساتھ 1 بیٹی کو لے کر آئی تھی. کل ملا کے 9 اولادیں. آقا کی 6 اولاد یعنی آقا کی 7 اولاد، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تو حقیقی. ان کے علاوہ یہ بیویوں کی جو اولاد تھی جو نکاح کی وجہ سے آقا کی کفالت میں آگے ان میں یتیم بھی تھے. 9 اولاد جو بیویوں کی تھی لیکن ہمارے آقا نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا. میرے عزیزو یتیم کی کفالت کا فکر کرو. اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو کفالت کے 3 درجے ہیں، اسے بھی سنو. پہلا درجہ تو یہ ہے جو آقا نے کیا، جس پر عمل آقا نے کیا، باقاعدہ یتیم کو اپنے گھر لا کر کے اپنے اولاد کی طرح کفالت کرنا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایسا بندہ جنتی ہے. اور جنتی نہیں، میں نے کہا حدیث کے روشنی میں حضور کا جنت میں پڑوسی ہے. کفالت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کے لیے بہترین اسکول اور مدرسے، تعلیم و تربیت کا اور اس کے دیگر ضروری اخراجات کا اپنی طرف سے انتظام کریں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں تو کم سے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یتیموں کے ساتھ شفقت ہو، محبت ہو، ان کے ساتھ ہمدردی ہو. اور خدا کی قسم حدیث پاک ہے مشکات میں آقا نے فرمایا جو امتی مسلمان کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ اسلام ہے جو یتیموں کی کفالت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. حضرت اب قصہ ختم کر دیتا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی امامہ یتیم ہو گئی تھی.
حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد، تو یہ یتیمی کے حالت میں اپنے ننیحال میں مکہ المکرمہ میں آ کر کے نانی کے یہاں رہ رہی تھی۔ اب جلدی سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 7 میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ سن ہجری 6 میں گئے تھے نا، تو اس میں وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مکہ کے ظالموں نے حضور کو احرام باندھ کر کے صرف عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے صلح کا جو واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرے سال حضور جو عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے، مکہ کے ظالموں نے یہ شرطیں لگائی تھی کہ آپ 3 دن سے زیادہ مکہ المکرمہ میں قیام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہمارے آقا نے مکہ المکرمہ میں سن ہجری 7 میں عمرۃ القضاء کے موقع پر 3 دن قیام کیا۔ اس میں بھی نصیحت یہ ہے کہ جو لوگ بہت بیزی ہیں لیکن حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس زیادہ 15 دن کا وقت نہیں، 1 ہفتے کا وقت نہیں، 2-3 دن میں بھی حرمین شریفین کی مقدس حاضری کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ عمرۃ القضاء میں ہمارے آقا 3 دن کے بعد جب واپس ہونے لگے تو یہ امامہ بچی تھی، یتیم تھی، چچا کی بیٹی تھی، حضور کے قافلے میں دوڑتی ہوئی آئی اور یا عمی کہہ کر حضور سے لپٹ گئی۔ حضور رونے لگے۔ حضور نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے گود میں لیا۔ اب چونکہ ہمارے آقا یتیموں کی کفالت پر بہت زور دے چکے تھے، اس لیے اسی موقع پر ابھی کوئی بیان نہیں کیا حضور نے اس بچے کی کفالت کے لیے، کسی کو ترغیب بھی نہیں دی، لیکن صحابہ کو یہ تعلیم دے چکے تھے نا۔ تھوڑی ہی دیر میں 3 صحابہ آگے بڑھ کر کے یہ پیشکش کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یتیم کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ آج تو سگا چچا موجود ہے، سگی بھتیجی جو یتیم ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں اپنے خاندانوں میں یتیموں کو دیکھو، اپنے پڑوس میں یتیموں کو دیکھو، اپنے قریب کے سماج میں یتیموں کو دیکھو، اور جو کر سکتے ہو ان کے لیے کرو۔ یہ خدمت کا عظیم کام ہے۔ 3 صحابہ آگے بڑھے، حضرت علی سب سے پہلے آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس کی تربیت میں کروں گا، اس کی کفالت میں کروں گا، میں زیادہ حقدار ہوں، کیوں؟ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ مشکات میں پورا واقعہ بخاری مسلم کے حوالے سے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی جو گزشتہ جمعہ کو آپ نے جعفر طیار کی شہادت کو سنا نا، وہ بھی آگے بڑھ کر کہنے لگے، حضور علی سے زیادہ تو حق میرا ہے کہ میں اس بچی کی کفالت کا۔ آپ دیکھیں نا، یہ صحابہ کا سماج تھا۔ آج ہے ایسی مثالیں سماج میں۔ حضرت جعفر طیار آگے بڑھ کر کہنے لگے، حضور اس امامہ کی کفالت میں کروں گا، علی سے زیادہ حق میرا بنتا ہے، کیوں؟ یہ علی کی طرح میرے چچازاد بہن تو ہے ہی، لیکن اس کی خالہ جو ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ ادھر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی حضور کے سامنے پیشکش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ امامہ کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ یہ میں ان دونوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ المنورہ جانے کے بعد جن صحابہ کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ کروایا، تو میرا حمزہ سے بھائی چارہ ہوا تھا، لہذا یہ حمزہ تو میرے نبوی بھائی ہوئے، اس کی بیٹی کی کفالت کا اس لیے ان 2 سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضور کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا صحابہ کا سماج تھا۔ ہمارے آقا نے فیصلہ، کتنا عادلانہ فیصلہ یہ کیا کہ امامہ کی کفالت جعفر طیار کو دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جعفر کی جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کیجیے، آپ کا وقت تھوڑا سا لے لیتا ہوں، لیکن اصل منشا یہی ہوتا ہے کوئی بات کام کی پڑ جائے اور پھر جب سفر ہوتا ہے تو آپ فری رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا حقائق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔